تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہر وقت اتنا پریشر کیوں رہتا ہے ٹو مینٹین دا ڈالر ریٹ؟ یہ شروع کہاں سے ہوا اینڈ وائی پیپل ہیو سو مچ انٹرسٹ ان بائنگ ڈالرز ان بلیک؟ آپ کا شکریہ انوائٹ کرنے کا، تھینک یو. دیکھیے جناب، بات یہ ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ ایک تو ہمارے ہاں جو ایک گرے اکنامی ہے وہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جاتے ہیں، لاسٹ گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈالر 240 340 350 اور خدا نہ کرے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. نیا نیا سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا، تو فیلڈ مارشل، آئی ایس آئی چیف، ان سب نے مل کے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ان لائکلی، جو وہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کے پاس تو کافی بڑے بڑے کام ہیں کرنے کو، اور انہوں نے اوور آل ہر فیلڈ میں ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ انہی پالیسیز کو لے کے آگے جا رہی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر 278 پہ آ گیا، اور انٹر بینک اوپن مارکیٹ ایک ہو گئی، اور گرے مارکیٹ تقریباً ختم ہو گئی. لیکن اب جب پچھلے دنوں انڈیا پاکستان جنگ لگی یا اسرائیل اور ایران وار ہوئی، تو جو کچھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ پیسے کمانے والے ہوتے ہیں وقتی طور پہ، وہ لوگ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے. تو انٹر بینک تقریباً بڑھ کے 10 روپیہ اوپر چلا گیا، اور اوپن مارکیٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر گئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو 20-22 ماہ کی جو بلند ترین سطح تھی اس کے اوپر ڈالر آ گیا واپس. تو اس کے اندر وہ کیوں ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمگلنگ کا رول کم تھا، اس میں بینکس، ایکسچینج کمپنیز اور ایکسپورٹرز کچھ شامل تھے. وہ اس طرح کہ اگر اسکرین کا ریٹ آ رہا ہے انٹر بینک کا سے کہ 280، اور وہ اس کو اگلے فارورڈ میں جا کے بیچ رہے ہیں 5-6 ڈیز میں، تو وہ 10-20 پیسے تو سمجھ میں آتے ہیں پر ڈے، وہ تقریباً 1 روپیہ تک چلا گیا. تو اسکرین پہ تو ریٹ آ رہا ہے 280 مثال ہے 5، اور ایکچوئل میں جو ڈیل ہو رہی ہے انٹر بینک کے اندر 290، اور ہم جو ریٹ نکال رہے ہیں اپنا ایکسچینج کا، چاہے وہ انٹر بینک ہو چاہے اوپن مارکیٹ ہو، وہ 285. تو ایکچوئل کیا تھا کہ را مٹیریل ہم مہنگا خرید رہے ہیں اور فنش گڈ ہم صرف آفر کر رہے ہیں کم ریٹ میں بیچنے کی. تو وہ اویلیبلٹی نہیں تھی، شور مچ گیا. تو اس کے اوپر مختلف جو فورسز ہیں اور مختلف جو ریگولیٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے. انہوں نے اسمگلنگ کو بھی تھوڑا ایڈریس کیا ہے، کیونکہ اسمگلنگ اب یوں کم ہے کہ بارڈر کے اوپر ہماری جو پیرا ملٹری فورسز ہیں، دیگر فورسز ہیں، وہ بڑی ایکٹیو ہیں. اور جو اب انٹر بینک کے اندر تھا، اور جو یہ جو انجینئرنگ کر رہے تھے مینوپولیٹر اور جو اسپیکولیٹرز تھے، ان کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے. تو ہم نے دیکھا 2-3 روپیہ ڈالر نیچے آیا، لیکن جو ایکسپیکٹ تھا وہ نہیں ہو سکا. جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی کہ 278 تک واپس آ جائے گا. لیکن ابھی تک کیونکہ انجینئرنگ اور مونورنگ چل رہی ہے، وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو سبسڈائز کرنا ہے چیزوں کو، وہ اب ہمیں ختم کرنا ہوگا کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ فوریکس کے اندر ہو، چاہے وہ آپ کا شوگر مل ہو، چاہے وہ آپ کا آئل اینڈ گیس ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کو سبسڈی کو اب ختم کرنا ہوگا، ریئلٹی کی طرف آنا ہوگا.